زیادہ فضیلت ہے جی سورہ واقعہ کی جو ہے. جی. تو ہم چند جملے پڑھتے ہیں دعائے عرفہ کے اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع وهو الجواد الواسع فترى جناس البدائع وأتقن بحکمتہ الصنائع سبحان اللہ. لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع جازي كل لسان ورائش كل كان وراحم كل زار منزل المنافع والکتاب الجامع بالنور الساطع سبحان اللہ. وهو للدعوات السامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع سبحان اللہ. فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان اللہ. اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك ربي وإليك مردي ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا سبحان اللہ. وخلقتني من تراب ثم أسكنتني الأصلا آمنا لريب المنون واختلاف الدور. عزیزان گرامی، دعائے عرفہ کے جو چند جملے پڑھے ہیں ہم نے، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں کریں. حمد ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اللہ جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، سبحان اللہ. کوئی اس کی عطا والا نہیں ہے، کوئی اس جیسی صنعت والا نہیں ہے، اور وہ کشادگی کے ساتھ عطا کرنے والا ہے. اس نے قسم قسم کی مخلوق بنائی اور بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کیا. دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. اس کے ہاں کوئی امانت ضائع نہیں ہوتی. سبحان اللہ. وہ ہر کام پر جزا دینے والا ہے. اللہ. وہ ہر کانے کو زیادہ عطا کرنے والا اور ہر نالاں پر رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. وہ بلائیاں نازل کرنے والا اور چمکتے نور کے ساتھ مکمل و کامل کتاب اتارنے والا ہے. وہ لوگوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے، لوگوں کے دکھ کو دور کرنے والا ہے، درجے بلند کرنے والا ہے اور سرکشوں کی جڑ کو کاٹنے والا ہے. پس نہیں کوئی معبود سوائے اس کے کہ نہیں کوئی چیز برابر اس کے. لیس کمثلہ شیء. اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے اللہ، بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، تیرے پالنہار ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور مانتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے، اور تیری طرف لوٹا ہوں کہ تو نے مجھ سے اپنی نعمت کا آغاز کیا. اس سے پہلے کہ میں وجود میں آتا تو نے مجھ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر جگہ دی بڑوں کی پشتوں میں امن دیا، مجھے موت سے اور ماہ و سال سے آنے والی آفات سے محفوظ رکھا.
پس میں پے در پے ایک ایک پشت سے ایک ایک رحم میں آیا، ان دنوں میں جو گزرے ہیں اور صدیوں میں جو بیت چکی ہیں، تو نے بوجہ اپنی محبت و مہربانی کی مجھ پر احسان کیا اور مجھے کافر بادشاہوں کے دور میں پیدا نہیں کیا کہ جنہوں نے تیرے فرمان کو توڑا اور تیرے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب امام حسین علیہ السلام اس پر بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ میں جب دنیا میں آیا تو حکومت اسلامی قائم تھی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں حکومت قائم ہو چکی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر کہ میں اس دور میں آیا کہ جب کافروں کی حکومت نہیں تھی اور ایک عادل اور اسلامی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت تھی۔ خود یہ بہت بڑا انسان کے لیے سعادت ہے کہ وہ ایسے دور میں آئے، ایسی حکومت میں رہے کہ جہاں عدل و انصاف ہو، اسلامی حکومت ہو۔ یہ خود بہت بڑی نعمت ہے جس کا ذکر آپ نے دعائے عرفہ میں کیا۔ لیکن تو نے مجھے اس کو زمانے میں پیدا کیا کہ تھوڑے عرصے کے بعد مجھے ہدایت میسر آ گئی کہ اس میں تو نے مجھے پالا، اور اس سے پہلے تو نے اچھے عنوان سے میرے لیے محبت ظاہر فرمائی اور بہترین نعمتیں عطا کی، پھر میرے پیدا کرنے کا آغاز کیا۔ تو یہ یہاں سے جو ہے نا، یہ دعا جو ہے نا امام حسین علیہ السلام نے کس طرح فرمایا کہ مجھے عدم سے وجود میں لے کے آیا، پھر جب وجود میں لے کے آیا تو پھر اسی طرح یعنی رحموں سے اور پشتوں سے منتقل ہوتا ہوتا دنیا میں تشریف ہے۔ تو یہ چونکہ یہ دعا جو ہے ایک جامع دعا ہے، اور تمام انسان جو ہیں وہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت حوا اور حضرت آدم۔ باقی جو مخلوق پیدا ہوئی ہے ان میں ایک استثناء اور آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کی والدہ تو تھیں، والد نہیں تھے۔ تو باقی تمام انسان جو ہیں ظاہر ہے ان کے ماں باپ اور والدین ان سے ہی وہ وجود میں آئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں امام جو ہیں اس میں فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں پروردگار دنیا میں تو نے مجھے صحیح و سالم اور تندرست دنیا میں بھیجا، گہوارے میں میری نگہبانی کی، سبحان جب کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا تو نے میرے لیے تازہ دودھ کی غذا بہم پہنچائی اور دودھ پلانے والیوں کے دل میرے لیے نرم کر دیے۔ اللہ، تو نے مہربان ماؤں کو میری پرورش کا ذمہ دار بنایا، اچھا اس جن و پری کے آسیب سے محفوظ فرمایا۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی جن بھی ہیں اور وہ بھی چیزیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جو نوزاد بچے ہوتے ہیں وہ ان پر زیادہ یہ چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ میری حفاظت فرمائی، مجھے ہر قسم کی کمی بیشی سے بچائے رکھا، پس تو برتر ہے مہربان اے عطاؤں والے، یہاں تک کہ میں باتیں کرنے لگا۔ سبحان خود یہ بولنا جو ہے یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں والدین پریشان ہیں، جی بچہ 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا بول نہیں رہا، وہ دعائیں کرواتے ہیں۔ تو یعنی جب ایک تندرست بچہ ہے تو اپنے وقت پر بول رہا ہے، صحیح باتیں کر رہا ہے، تو یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، بولنا، قوت گویائی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کیونکہ اس میں ایک جو بہت معروف سید الشہداء کا جملہ ہے کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے وہ اسی دعا، ہاں اسی میں اسی دعا میں ہے، وہ ہے کہ پروردگار کہ جس نے تجھ کو پا لیا اس سے کچھ نے نہیں کیا کھویا، اور جس نے تجھے نہ پایا اس نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس نے کچھ نہ پایا۔ تو دیکھیں مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار کہ تو نے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا جی، اس کو جب بندہ پا لیتا ہے تو دنیا میں بظاہر محرومیاں بھی ہوں اس کے لیے، وہ کوئی اہمیت نہیں ہے، چونکہ یہ تو گزری جائے گی، مطلب ہے کتنی بھی کوئی عمر ہو، مطلب 100 سال ہو جائے، 80 سال، 90 سال، تو کتنی کی عمر ہے، لیکن انسان کے لیے جو آخرت کی جو نعمتیں پروردگار نے عطا کرنی ہیں اور جو آخرت کی زندگی اس کے لیے وہ اربوں سال کی زندگی جو ہے، تو وہ فرماتے ہیں پروردگار کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، کچھ نہیں کھویا، اور جس نے جس تجھے نے کھو پوری دیا دنیا بھی پا لے اور لیکن تیرا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اس کے بعد کچھ بھی اس نے نہیں۔ کچھ نہیں پایا۔ اور یہاں پر میں ایک مثال دوں کہ کہتے ہیں کہ وہ